إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، ایک طویل سلسلہ سورۃ الانعام کی 3 آیتوں کی تفسیر کا تقریباً میں سمجھتا ہوں کئی دروس پر چلا ہے، اور ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 10 وصیتیں سارے انسانوں کو کی ہیں، اور سماج کی اصلاح کے لیے اور فرد اور مجتمع، اکیلا انسان اور پورا معاشرہ، ان دونوں کی اصلاح کے لیے ان 10 باتوں کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سماج میں بگاڑ انہی احکامات کے بگاڑ کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں تو کہیں کوئی چیز اللہ سے متعلق ہے جیسے توحید، اس میں بگاڑ آ جائے آخرت بگڑ جاتی ہے، اللہ سے بندے کا تعلق بگڑ جاتا ہے۔ کئی معاملہ اپنے محسنین ماں باپ کا ہے جنہوں نے اس کی تربیت کی، ان کے ساتھ بدسلوکی ایک انسان کے ناشکرے ہونے کی مثال اور اس کا اظہار ہے، اس کا ثبوت ہے۔ کہیں یہ معاملہ کمزوروں کے اعتبار سے ہے جیسے یتیم، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر ایک انسان یتیم پر ظلم کرتا ہے تو وہ صرف طاقت کے بل پر حقوق دیتا ہے، کمزور کو دیکھ کر اس کا حق ہڑپ جاتا ہے۔ کہیں یہ معاملہ معاشی اعتبار سے ہے جیسے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ ناپ تول میں نقص کرنا، کمی کرنا، کوتاہی کرنا، ڈنڈی مارنا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک سماج کی برائی ہے، اللہ نے اس پر بھی نکیر کی ہے۔ کہیں کسی کا ناحق قتل کرنا ہے، اور کبھی فقر و فاقے کے ڈر سے اولاد کو مار ڈالنا ہے، یہ جان کی اور انسانوں کی زندگیوں کی تباہی ہے، معاشرے کے لیے بگاڑ ہے۔ تو جان، مال یا اسی طرح سے زنا ہے جو عزت ہے، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، کسی کی عزت، کسی کی جان، کسی کا مال، اس کو خراب کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ان احکام میں ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہے، اور شروعات اللہ تعالیٰ نے کی اپنے حق سے، اس لیے کہ سب سے پہلا حق بندے پر اللہ کا ہے، اور سارے حقوق بندے پر عائد کرنے والا بھی اللہ ہے۔ بندوں کا بندوں پر کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ نے ان پر عائد کیا ہے۔ تو پہلا حق اللہ نے اپنا بیان کیا ہے، پھر ماں باپ کا، اس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے کئی احکام بیان کیے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بات ختم کی۔ تو آج اسی بات پر ہم اپنے اس درس کے سلسلے کو بھی ختم کریں گے جو آخری وصیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ شریعت کی پیروی، صراط مستقیم کی اتباع، بدعات اور شہوات اور شبہات سے اجتناب، ان تمام چیزوں کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میری سیدھی راہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کی پیروی کرتے رہو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور ہاں ان دوسری راہوں میں مت نکل جانا، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر جو دوسرے راستے ہیں
جو دوسری راہیں ہیں سبل، ان میں مت نکل جانا، ان کی پیروی مت کرنا، ان پر مت چلنا. کیا ہوگا؟ فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ راہیں تمہیں اللہ تعالی کی راہ سے دور کر دیں گی. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ اس چیز کی تم کو تاکید کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم ہلاکت اور بربادی سے بچو. تو یہ آخری وصیت اللہ تعالیٰ کی ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو شامل ہے، اور مزید اجمالی اعتبار سے مختصر الفاظ میں اللہ نے بتلایا کہ اللہ کے راستے پر چلو، اللہ کی سبیل، اللہ کی صراط، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اللہ کی دی ہوئی شریعت کی پیروی کرو. تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. الفاظ کیا ہیں؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، صراط اللہ کا راستہ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیما، سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی اعوجاج نہیں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تک لے جاتا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو کامیابی تک، جنت تک لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسی سیدھے راستے کی پیروی کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، أَنَّ هَذَا میں اشارہ کس طرف ہے؟ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. علماء نے کہا کہ اشارہ ان پچھلے احکام کی طرف ہے. توحید کا اہتمام، والدین یعنی بزرگوں کی تعظیم اور احترام، ان کے حقوق کی رعایت، اولاد کو قتل نہ کرنا، فقر و فاقے کے ڈر کی وجہ سے یعنی خود غرضی نہ ہونا، حتیٰ کہ اس حد تک خود غرضی چلی جائے کہ انسان اپنا سوچ کے دوسرے کو مار ڈالے. پھر عمومی طور سے دوسروں کی جانوں کا لحاظ، خون نہیں بہانا. پھر مالوں کے اعتبار سے مالوں کی حفاظت، امانت کی ادائیگی، اور اسی طرح سے مال کے اعتبار سے تجارت میں تقصیر نہ کرنا، دوسروں کا مال ہڑپنا نہیں، یا اس طرح کے جتنے احکام اللہ نے بیان کیے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میری صراط ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. تو یہ جو یہاں پر اشارہ ہے یہ ان پچھلے احکام کی طرف ہے، یا پھر اس سے مراد وہ پورا دین ہے جو اس قرآن میں آیا ہے، وہ پورا دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ پوری شریعت ہے جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. تو ہذا میں اشارہ دونوں طرف ہو سکتا ہے، یہ جو اجمالی احکام ہیں ان کی طرف بھی، یا پھر یہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یہ جو احکام، یہ جو جینے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے اس قرآن میں، تو یہ سارا بھی اس میں مراد ہو سکتا ہے کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، تم اسی کی پیروی کرتے رہو. معلوم ہوا کہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم صراط مستقیم کی پیروی کریں، اور یہ سیدھا راستہ اللہ والا راستہ ہے. اللہ کا راستہ کیوں؟ ایک تو وجہ اس کی یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے طے کیا ہوا راستہ ہے. اللہ نے اس کو متعین کیا کہ اس پر چلو، ایسے جیو، یہ عقیدے اختیار کرو، یہ احکام ہیں ان کی پابندی کرو. تو یہ اللہ نے بتلایا کہ اس پر چلو، لہذا اللہ کا ہوا. اور دوسرے اس اعتبار سے بھی کہ یہی راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے. ان ھذا صراطی، یہ میری صراط ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں یہ بمبئی کا راستہ ہے، کیوں؟ وہ بمبئی تک لے جاتا ہے. یہ فلاں علاقہ، یہ مکہ کا ہے، یہ مدینہ کا راستہ ہے. تو اللہ والا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ تک پہنچائے، اور جو آدمی اللہ تک پہنچے وہ جنت تک پہنچتا ہے. اللہ کو پائے بغیر ایک انسان جنت نہیں پا سکتا ہے. لہذا کہا کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میری پسند والا راستہ ہے، یہ میرا طے کیا ہوا راستہ ہے، تم کو دیا ہوا راستہ ہے، یہ مجھ تک پہنچانے والا راستہ ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے. مطلب کیا ہے؟ اس راستے پر چلو گے اللہ تعالی سے تمہارا تعلق صحیح ہوگا،
اللہ تک پہنچو گے، ورنہ اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ بندہ مکلف ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے، اس اعتبار سے نہیں کہ مکانی اعتبار سے کہ چل کے وہ کہیں پہنچے گا، اس لیے کہ راستہ بھی ایسا کوئی راستہ نہیں جس پر چلے آدمی، یہ راستہ اس اعتبار سے کہ یہ جینے کا طریقہ تو اپنائے گا تو تیرا تعلق اللہ سے صحیح ہوگا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو یہ نہیں کہ کسی علاقے میں بستی میں جا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے جینے کے طریقے کو چھوڑ کر، تمہارے عقائد کو چھوڑ کر، تمہارے رسم و رواج کو چھوڑ کر میں اس راستے کو اختیار کر رہا ہوں جو اللہ نے دیا ہے۔ تمہارے شرک کو چھوڑ کر میں توحید کو اپناتا ہوں، تمہارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کے میں اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرتا ہوں، تمہارے اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کر میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کو اپناتا ہوں، میں تم کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ والا راستہ سے مراد وہ راستہ ہے جو اللہ سے جوڑتا ہے، وہ دین ہے جو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ نے کیا کہا؟ تم دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک انسان مخلوق سے فرار اختیار کر کے اللہ کی طرف دوڑے، وہ مخلوق کے بندھن سے نکل کے اللہ کے بندھن میں جائے، وہ سماج کے رسم و رواج جو سماج کے بنائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے اس جینے کے طریقے کو اپنائیں جو اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت اللہ کی محبوب چیز کے اپنائے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا محبوب کب بنے گا؟ اللہ کی محبت اس کو کب ملے گی؟ اللہ کی محبت اس کو تب ملے گی جب اللہ کی پسند کی چیز کو یہ اپنائے۔ اس میں کیا کمال ہے؟ انسان میں کیا کمال ہے؟ کافر ایک مومن ہے، فرق کیا ہے؟ اس کی بھی آنکھیں، اس کے بھی ہاتھ، اس کے بھی پاؤں، اس کو بھی عقل ہے، اس کو بھی زبان ہے، اس کو بھی ہے۔ ایک اچھے اور برے آدمی میں تمیز کرنے والی چیز کیا ہے؟ اچھا برا کیا ہے؟ کوئی آدمی اپنے طور پر کر رہا ہے میں جو کر رہا ہوں اچھا ہے، تو جو کر رہا ہے وہ برا ہے، وہی بات وہ بھی کہہ رہا ہے۔ تو ایک انسان اچھا کب بنتا ہے؟ اور واقعی اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ اچھائی وہ ہے جس کو اللہ اچھا بتائے، برائی وہ ہے جس کو اللہ برا بتائے۔ لہذا ایک انسان اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی محبوب چیز کو نہ اپنائے۔ یہ زندگی کا راز ہے، یہ اصل ہے کہ اللہ کا محبوب بننا ہے۔ چاہتا ہے آدمی کہ اللہ اس کو پسند کرے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے اللہ مجھ کو پسند کرے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ایک سوال ہے، اللہ کیا پسند کرتا ہے؟ اگر یہ معلوم ہو جائے، یہ اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لے اور اپنے آپ کو اللہ کی پسند کے مطابق بنا لے، یہ بھی اللہ کو پسند آئے گا۔ لہذا انسان کے لیے صراط مستقیم یہ اللہ کا راستہ ہے، اس پر چلے بغیر اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں، اور اس راستے کو اپنائے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی راستے کی پیروی کرو۔ فَاتَّبِعُوهُ، اتبع کا مطلب ہوتا ہے اس پر چلنا، اس کے پیچھے پیچھے ہونا۔ یہ راستہ جہاں لے جائے چلتا جا، یہ دین تجھ کو جہاں لے جائے چل، جیسا حکم تیرے سامنے آئے، جیسا اللہ بتلائے ویسا کر۔ آج بھی آدمی دیکھیے جی پی ایس آدمی کے پاس ہوتا ہے، راستہ نہیں مل رہا ہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ گوگل میپس، اب جہاں جہاں راستہ اس کے سامنے کھلتا ہے وہ بتاتا ہے اب دائیں مڑیے، اب 100 میٹر کے بعد آپ کو بائیں مڑنا ہے، یہاں کر جانا ہے، وہاں جانا ہے۔ تو ایک انسان زندگی میں منزل پر پہنچنے کے لیے کسی رہبر کے تابع ہوتا ہے۔ اگر اس رہبر پر اعتماد ہے وہ پوچھتا نہیں کیوں۔ اب دیکھیے کوئی آدمی کبھی گوگل میپس میں جو گائیڈ لائنز آتی پوچھتا ہے ایسا کیوں؟ نہیں، کیوں؟
اس کو یقین ہے کہ یہ بہت ماہر لوگوں نے بنایا ہے اور یہ برابر آدمی کی رہبری کرتا ہے. ایک انسان کا اعتماد اس کی پیروی میں، اس کی اتباع میں پختگی پیدا کرتا ہے. جس درجے کا یقین ہوتا ہے اس درجے کی پیروی، اس درجے کی فالوئنگ پکی ہوتی ہے. جس درجے کے اعتماد میں کمی ہوتی ہے، یقین میں نقص ہوتا ہے، پیروی میں بھی نقص آتا ہے. اس اعتبار سے عمل کی کوتاہی ایمان کی کوتاہی کا نتیجہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروعات کی توحید سے، جو کہ آدمی کا ایمان اور یقین ہے اور اللہ سے جوڑنے والا ہے، اور خاتمہ کیا کس پر؟ یہ میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. جب یقین ہوتا ہے انسان کو، آدمی پھر سوال نہیں کرتا ہے. آدمی آج ڈاکٹر سے سوال نہیں کرتا ہے، کیوں ایسا کریں گے آپ؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں کرو. آج ایک میکینک کہتا ہے انجن کھولنا پڑے گا، کیوں نہیں پوچھتا آدمی؟ بولتا معلومات ہے، بول رہا ہے تو کھولنا پڑے گا. کمپنی کا میکینک ہے. دنیا میں آج ایک آدمی جب دنیاوی ماہر اس کے سامنے آ کے بتاتا ہے کہ تم کو ایسا کرنا پڑے گا، آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اس پر اعتماد ہوتا ہے، یہ پروفیشنل ہے، یہ ماہر ہے، یہ آدمی اس میدان کا بڑا ہے، اس کی ماننی پڑے گی. مجھ کو معلومات نہیں، اس کو معلومات ہے. اللہ تعالی بندے کے بارے میں جانتا ہے، اس کی بھلائی کس میں ہے، اس کا نقصان کس میں ہے. اللہ تعالیٰ بتلا دے ایسا کر، ایسا مت کر. اسی لیے اللہ نے کہا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو، بس تمہاری کامیابی اسی میں ہے. اللہ سے سوال نہیں. ایسا کیوں؟ قربانی کیوں؟ روزہ کیوں؟ نمازیں کیوں؟ یہ کیوں؟ وہ کیوں؟ نہیں. ہاں، ایک آدمی حکمت اگر معلوم کرنا چاہتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ جب تک کہ میری سمجھ میں نہیں آئے گا میں نہیں مانوں گا، یہ آپ کسی انسان سے کہہ سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے نہیں. کیونکہ چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، آپ کو ماننا ہے. ہاں، کوئی عام انسان ہے، حتیٰ کہ عالم بھی ہے، آپ اس سے کہہ سکتے ہو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ خود دلیل نہیں ہے. لیکن اللہ کی بات خود دلیل ہے، وہ کسی اور دلیل کا محتاج نہیں. رسول کی بات خود دلیل ہے، رسول کو کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. اللہ بول دے مان لینا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں مان لینا ہے. ہاں، ان کے علاوہ اگر کوئی ہے اس کے بول دینے سے وہ قانون نہیں بنتا ہے. تو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آ جائے یہ صراط مستقیم ہے. اسی لیے میں آگے اس پر بھی آ رہا ہوں کہ رسول کہاں سے آ گئے. آپ یہ کہیں گے اب تک تو اللہ کی بات آ رہی تھی. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. جہاں اللہ نے کرنے کا کام بتلایا وہیں نہ کرنے کا کام بھی بتلایا. اور یہی کمال ہے تعلیم کا. چاہے بچوں کو ہم تعلیم دیں یا بڑوں کو، کیا کرنا ہے یہ بتلایا جائے، کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی بتلایا جائے. اس لیے کہ ہر حکم میں اس حکم سے خروج کے کچھ راستے ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر نہ بتایا جائے تو آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ نہیں کرنا تھا. اللہ نے بتلایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، پہلے کرنے کا کام بتلایا. پھر کیا کہا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر سبیل ہی آ رہا ہے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. تو سبیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راہ، راستہ. اس کی جمع کیا ہے؟ سبل، راستے. اللہ کا راستہ ایک ہے، صراط مستقیم. اور جو راستہ اللہ والا ہے وہ خیر کی طرف جانے والا ہے. لیکن اللہ کے راستے کے علاوہ کئی راستے ہیں. کسی سماج کا بنا ہوا راستہ، شیطان کا بنایا ہوا راستہ، خواہشات کا راستہ،
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اللہ نے کہا نا خواہش کی پیروی مت کر، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کئی اتباعیں ہیں، کئی راستے ہیں جو اللہ کے راستے کے علاوہ ہیں۔ ان راہوں میں چلنا کیوں نہیں چلیں بھائی؟ باپ دادا کا راستہ کیوں نہیں؟ شیطان کا کیوں نہیں؟ نفس کا کیوں نہیں؟ سماج کا کیوں نہیں؟ اللہ نے نقصان اس کا ایک ہی بتلایا، اگر تم ان راستوں پر چلو گے، اللہ والا راستہ ہے نا تمہارے پاس، اسی پر چلو۔ اگر تم اس کے علاوہ کسی اور راستے پر چلو گے، نقصان کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ اللہ کے راستے سے تم کو دور کر دیں گے۔ اس کی بہت بڑی قیمت تم کو چکانی پڑے گی، اس کا بہت بڑا نقصان تم کو اٹھانا پڑے گا۔ اللہ کے راستے سے محرومی تم کو برداشت کرنی پڑے گی۔ لہذا بدعات کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سنت سے محرومی ہے۔ بدعات جو ہیں، اسی لیے یہاں پر تتبعوا السبل کا مطلب کیا ہے؟ تم دوسری راہوں میں مت چلو۔ اللہ کے دین سے ہٹ کے کیا ہے؟ سنت سے ہٹ کے بدعات، دین سے ہٹ کے بے دینی، اللہ کے بتائے ہوئے طرز حیات سے ہٹ کے کیا ہے؟ رسم و رواج، بدعات و خرافات۔ تو ایک انسان جب بدعات کے پیچھے چلتا ہے، رسم و رواج کے پیچھے چلتا ہے، سماج کے بنائے ہوئے راستے پر چلتا ہے جو اللہ کے دین سے ہٹ کے ہو، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آدمی اللہ کے دین سے محروم ہو جاتا ہے، صراط مستقیم سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی بات اللہ نے بتلائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسری راہوں میں مت چلنا ہے۔ دوسری راہیں کیا ہیں؟ امام مجاہد جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں البدع والشبہات، البدع والشبہات، یہ بدعتیں اور شبہات ہیں۔ صاف صریح اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، عقائد کو چھوڑ کر شبہات میں چلے جانا، محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے دوڑنا، یہ عقائد کے اعتبار سے، اور سنت کو چھوڑ کے انسان کا بدعتوں کے پیچھے چلنا۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ سبل سے مراد بدعتیں ہیں، بدعتوں میں مت جانا۔ کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ اللہ کے راستے سے تم کو دور کر دیں گے۔ اسی لیے سلف نے کہا ہے، اور حدیث بھی اس باب میں ایک ہے، کہ جب بھی کوئی قوم بدعت میں پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سنت کو چھین لیتا ہے۔ اور یہ معروف چیز ہے کہ دین ہمارا ہے، اور ہر موقع کے لیے دین میں کچھ نہ کچھ عمل ہے، چاہے آپ چھینکیں، پیشاب پاکانے سے فارغ ہو، مسجد میں داخل ہو یا کچھ کریں، ہر جگہ کے لیے کوئی عمل ہے، ہر موقع کے لیے کوئی نہ کوئی سنت موجود ہے۔ اگر آدمی اس موقع پر بدعت اپنائے گا تو سنت سے محروم ہوگا۔ لہذا جب ایک قوم بدعت کو اپناتی ہے تو اس کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ سنت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اور یہ آیت صاف صریح اس باب میں بتلا رہی کہ تم اگر بدعت پر چلو گے تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو گمراہی کہاں سے آتی ہے؟ آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ تفسیر ہے اس کی، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہبری عطا فرما۔ وہاں اللہ سے ہم صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، یہاں بتلایا جا رہا ہے دیکھو یہ صراط مستقیم ہے۔ توحید، والدین کا احترام و خدمت کا اہتمام، اولاد کی تربیت، ان کی حفاظت اور جان و مال کی رعایت، عہد و پیمان کا لحاظ،
تجارت میں صداقت و امانت، یہ میری سیدھی راہ ہے۔ یہ سارے احکام اللہ نے بیان کیے کہ اس کا اہتمام کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ اصول ہیں جن سے پھر دوسرے فروع نکلتے ہیں۔ تجارت کا مجمل حکم دیا، اس میں سارے احکام آتے ہیں۔ جان و مال کا حکم دیا، اس میں ساری چیزیں ضمناً آ جاتی ہیں۔ جتنا اس کو پھیلایا جائے اتنی اس کی تفصیل آئے گی، لیکن وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ شروع ہوتا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور ختم کہاں سے ہوتا ہے؟ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ان کی پیروی کرو، اللہ کی دی ہوئی شریعت کی، اللہ کے دی ہوئے دین کی، سنت کی۔ تو یہاں پر کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل میں مت نکل جاؤ، بدعتوں کے پیچھے مت جاؤ۔ صراط مستقیم سے تم کو یہ بدعتیں محروم کر دیں گے۔ تو کہا کہ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ سے تم کو دور کر دیں گے۔ لہذا بے دینی، بدعات، خرافات اللہ کے دین سے محرومی کا بڑا سبب ہے۔ گمراہی کہاں سے آتی ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تو دعا سکھلائی اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد یہ بھی سکھلایا صراط الذین انعمت علیہم، پھر کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ معلوم ہوا کہ کئی راستے ہیں، اور بنیادی طور پر گمراہی کی دو بنیادیں ہیں۔ اس صراط مستقیم سے محرومی کی دو بنیادیں ہیں، ایک ہے جہالت اور دوسرے خواہش پرستی ہے۔ جہالت، معلوم ہی نہیں صراط مستقیم، آدمی راستہ معلوم نہیں ہوگا تو دوسرے راستے پہ نکل جاتا ہے، تو علم نہ ہونے سے آدمی صراط مستقیم سے محروم ہوتا ہے۔ سادہ مثال، ہم کوئی کسی علاقے میں جانا چاہتے ہیں، گاڑی لے کے جا رہے ہیں، بھٹکتے کیوں ہیں؟ بھٹکتے اسی لیے ہیں کہ راستہ معلوم نہیں۔ اور ایک آدمی مسجد سے گھر آتا ہے تو کبھی راستہ بھٹکتا ہے؟ نہیں، سالوں کا تجربہ ہے، یاد ہو چکا ہے، خیالات میں رہوں گا تب بھی آتا ہوں، کیوں؟ معلوم ہے، عادت ہے۔ راستہ اگر معلوم نہ ہو بھٹک جاتا ہے، پہلا سبب محرومی کا۔ دوسرا سبب، راستہ معلوم ہے لیکن کہیں اور لبھانے والی چیز دکھائی دے رہی ہے، اس راستے کو چھوڑ کے اس کو پانے کے لیے جاتا ہے۔ بچہ اسکول کے راستے پر جا رہا ہے، تتلی دکھائی دی، اب وہ راستہ چھوڑ دیا، اسکول والا تتلی کے پیچھے گیا، لیٹ ہو گیا، ڈر گیا، اب جاؤں گا تو پٹائی ہوگی اسکول میں، جاتا ہی نہیں۔ تو کبھی سیدھے راستے کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان اپنی مرغوبات کہیں اور دیکھتا ہے، خواہشات کی پیروی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور دو لوگ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دو کون ہیں؟ اے اللہ ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ کون؟ جنہوں نے راستے کو جانا لیکن خواہشات کی پیروی کی وجہ سے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے، لذتوں اور شہوتوں کے پیچھے نکل گئے اور اس راستے سے محروم ہو گئے۔ ایک وجہ یہ، یہود، آسمان والا نہیں چاہیے کھانا، ہم کو کیا چاہیے؟ من و سلوہ نہیں چاہیے، ہم کو کیا چاہیے؟ ساگ اور یہ اور وہ فلاں چیزیں چاہیے، لذت پرستی۔ اور دو ضالین، بھٹکنے والے، کون؟ نصارہ، کہ علم کو ضائع کر دیا، پھر اپنی عقل کی بنیاد پر عقیدے بنائیں اور اپنی عقل کی بنیاد پر دین پر چلنے کے لیے مجاہدے گھڑے، رہبانیت، تثلیث کا عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ، سب جہالت کی وجہ سے اس علم کو ضائع کر دیا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، بلکہ علم کی بجائے اپنی عقل کو پیمانہ بنایا، اپنی عقل کو مصدر بنایا عقائد کے لیے، جہل۔ اور یہود نے کیا کیا؟ اپنی خواہشات کو جینے کے لیے مصدر بنایا، جو جی چاہے وہی کریں گے،
خواہشات کے پیچھے چلیں گے یہاں تک کہ اگر اللہ کا دین، اللہ کی کتاب خواہشات سے ٹکرائے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، کتاب کو بدل دیں گے۔ تو یہ یہود کا مسئلہ ہے۔ تو یہ دو بنیادی پرابلم ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، البدع والشبہات، خواہشات، اسی لیے عربی زبان میں بدعت کو ہوا کہتے ہیں، ہوا، خواہشات کی پیروی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی کے بالمقابل ہوا ہے۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے خواہش۔ تو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ صراط مستقیم سے آدمی محروم کب ہوتا ہے؟ سوال کا جواب ہم کو مل گیا کہ گمراہی آتی کہاں سے ہے۔ صراط مستقیم جس کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں، آدمی اس سے محروم کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ کی سبیل کی بجائے بدعتوں کے پیچھے چلتا ہے اور بھٹک جاتا ہے، اور ایسا بھٹکتا ہے کہ رجوع ممکن نہیں ہوتا ہے۔ بدعت کا نقصان کیا ہے؟ آدمی کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جو بدعت ایجاد کرتا ہے اس کو بھلائی سمجھ کے کرتا ہے۔ جس کو آدمی بھلائی سمجھے اس سے توبہ کیوں کرے بھائی؟ اس سے توبہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تم کو یہ وصیت کر رہا ہے تاکہ تم بچو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دونوں اعتبار سے ہیں، تاکہ تم بچو گمراہ ہونے سے، تاکہ تم بچو برائیوں سے اور پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم برے انجام سے بچو، دنیا میں گمراہی اور بگاڑ سے بچو، آخرت میں عذاب اور جہنم سے بچو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آخری وصیت اس سلسلے میں کی ہے، اور وہ وصیت کیا ہے؟ صراط مستقیم کی پیروی کرو۔ ایک طرف ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن دوسرے اللہ کا حکم بھی ہے، تمہارا کام ہے یہ صراط مستقیم پر چلنا۔ یہ تم نے مانگا تھا نا صراط مستقیم کی ہدایت، لو یہ میری صراط مستقیم ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام اپنی زندگی میں کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے اپنائیں، خواہشات، عقل پرستی، سماج پرستی، اس کے پیچھے تم نکل گئے، تم صراط مستقیم سے محروم ہو جاؤ گے۔ تم کو اس کو پکڑ کے چلنا ہے، اس راستے کے پیچھے چلنا ہے، اس راستے پر چلنا ہے۔ آئیے اس کی تفصیل مزید دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ کتاب، یہ قرآن، یہ کتاب ہے، ایک ایسی کتاب انزلناہ الیک، اے نبی ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، خطاب کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اے نبی یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو باہر نکالیں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ، نور کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، جو رب کیسا ہے؟ اس رب کی راہ، اس رب کی صراط کی طرف جو زبردست غلبے والا ہے اور بہت تعریف کا حقدار ہے۔ اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ کے رب کے حکم سے اور آپ کے رب کی توفیق سے
آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئیں، اس اجالے کی طرف، اس راستے کی طرف جو اللہ کا راستہ ہے، جو بڑا زبردست ہے اور تعریف کا حقدار ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اے لوگوں نازل کی ہے تاکہ تم اس کو پڑھ کے تم ہدایت پر آ جاؤ۔ آپ غور کریں، خطاب کس سے ہے؟ نبی سے، اور اندھیروں سے نکالنے کے لیے نازل کیا کتاب کو، لیکن اندھیروں سے نکالنے والی شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیرے سے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان اگر نبی کو چھوڑ کر، اگر نبی کی سنت کو چھوڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کو نہیں تسلیم کرتا ہے، حدیثوں کو نہیں مانتا ہے اور صرف قرآن کو لیتا ہے، وہ اندھیروں سے باہر نہیں نکلے گا۔ آپ غور کریں، خطاب نبی سے ہے، کام کس کا؟ اندھیروں سے نکالنا، نبی کا۔ ہم نے آپ کو یہ کتاب دی ہے، آپ ان کو نکالو اندھیرے سے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، آپ کی حدیث اور آپ کی سنت کو چھوڑ کے اپنی عقل سے قرآن کو سمجھے گا، وہ کبھی اندھیرے سے باہر نہیں نکلے گا۔ لہٰذا اس سے بات معلوم ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید کی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم شیئین، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان دو کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہدایت تم کو چاہیے، رہبری تم کو چاہیے، گائیڈنس تم کو چاہیے، دو چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو نبی کی سنت بھی ضروری ہے۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ نے جو احکام بیان کیے، کوئی آدمی نہ کہے دیکھو یہی صراط مستقیم ہے، اب نبی کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں اللہ نے بتایا نا، توحید کا اہتمام کرو اور ماں باپ کا خیال رکھو، یہ کرو، جان کو مت مارو، اولاد کو مت مارو، تجارت میں کرو، اور عہد و پیمان کا لحاظ رکھو، صاحب چیز بس ختم، اس کو کر لیا، صراط مستقیم ہو گیا۔ کہاں ہے حدیث پہ چلو؟ جاہل ہے یہ۔ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی، اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ نکالو اندھیروں سے ان لوگوں کو اجالے کی طرف۔ آپ قرآن میں دیکھیں گے، یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے، من الظلمات الی النور۔ قرآن میں اللہ کی طرف سے جب نور کا ذکر آتا ہے وہ کبھی جمع نہیں ہوتا ہے۔ انوار کبھی آیا؟ اللہ کے نوروں کی طرف لاؤ، کبھی نہیں۔ نور ایک ہے، لیکن ظلمہ کئی ہیں۔ ظلمات، ظلمہ کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں اندھیرا، ظلمۃ اللیل، رات کا اندھیرا، ظلمہ، ظلمات، اندھیرے۔ تو اندھیرے کئی ہیں لیکن اجالا ایک ہے۔ اندھیرا جہالت کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا۔ اس لیے حدیث میں بھی کیا آیا ہے؟ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ تو اندھیرے کئی ہیں، جہالت کا اندھیرا، گناہ کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، لیکن اجالا ایک ہے، اجالا ایک ہے۔ اور وہ اجالا کیا ہے؟ وہ نور، وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اسی لیے کہا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اور یہ نبی بھی اپنی خواہش سے نہیں کر رہے ہیں، ان کے دل میں آ گیا، جیسے آدمی کہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا لوگوں کا تو انہوں نے ایک دین بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا حال دیکھ کر بہت دکھ ہوا، بہت بگڑے ہوئے ہیں، بہت سوچے اور پھر ایک ریلیجن بنا دیے، نہیں۔ اللہ نے یہاں پر اشارہ دے دیا، یہ نبی جو کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے کر رہے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کا حکم ہے ان کو۔
یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لائیں گے یہ رب کے حکم سے کر رہے ہیں۔ الی صراط العزیز الحمید، اس رب کی راہ جو بڑا زبردست غلبے والا ہے اور حمد اور تعریف کے لائق ہے۔ الی صراط العزیز الحمید۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اندھیروں سے نکل کر اجالے کی طرف لانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، لہذا آج بھی اگر کوئی آدمی اندھیرے سے اجالے کی طرف آنا چاہتا ہے یا اجالے پر باقی رہنا چاہتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستغنی نہیں ہے، آپ کی تعلیمات سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو چھوڑ کے صرف قرآن پکڑ لیں، وہ آدمی کبھی ہدایت نہیں پائے گا، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح سے اے نبی اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، روحًا من امرنا، اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی ہے۔ روحًا من امرنا، قرآن کو روح کہا گیا ہے۔ روح کیا کرتی ہے؟ روح اگر کسی میں ہے تو کیا ہے؟ مردہ ہے نا۔ روح اگر اس کسی میں ہے تو وہ زندہ ہے، اس کی حیات روح پر مبنی ہے۔ اگر روح نکل جائے مر گیا، موت واقع ہو جاتی ہے۔ مردہ بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی اس میں جان نہیں ہے، اس میں روح آتی ہے، اس میں حیات آتی ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان ہے، وہ جہالت میں پڑا ہوا ہے، وہ کفر اور شرک میں پڑا ہوا ہے، وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ، اس کا کیا حال ہے؟ جو مردہ تھا تو ہم نے اس کو زندگی دی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دینی اعتبار سے جو آدمی جہل اور شرک اور کفر میں پڑا ہوا ہے وہ مردہ کی طرح ہے، اس میں شعور نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کے دل میں ایمان آتا ہے، جیسے ہی وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی شریعت، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے نور میں نہاتا ہے، وہاں اس کی زندگی میں زندگی حیات آتی ہے، وہاں واقعی معنی میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ ورنہ وہ زندگی کوئی زندگی ہے جو کفر والی ہو، جو شرک والی ہو، جس میں جہل ہو، اللہ ہی کو نہیں پہچانتا، یہ کوئی زندگی ہے؟ دینی اعتبار سے واقعی زندگی ایمان والی زندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ جب یہ زندگی میں قرآن آتا ہے، جب یہ وحی زندگی میں آتی ہے، جب دل میں یہ آتا ہے، اس پر ایمان آتا ہے، تو پھر دل کو حیات نصیب ہوتی ہے، دل کی زندگی ہے۔ جب تک بندہ اللہ سے نہیں جڑتا ہے مردہ ہوتا ہے، جب اللہ سے جڑتا ہے زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس انسان کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، مردہ ہے۔ یہ قرآن، یہ وحی، یہ دین بندے کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ عبد کو رب سے جوڑنے کے لیے ہے، پڑھ۔ کذالک وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، نہ آپ کو کتاب کی تفصیل معلوم تھی، نہ آپ کو ایمان کی تفصیل معلوم تھی۔ آپ کو کتاب اور ایمان معلوم ہی نہیں تھا کہ واقعی اللہ کی کتاب میں کیا ہے، پہلے سے معلوم نہیں تھا، اللہ نے بتایا پھر معلوم ہوا۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کیا تفصیل ایمان کی ہے، کیا عقائد اسلام کے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے کہ بندہ مانے، آپ کو نہیں معلوم تھا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا
نہدی بہ من نشاء من عبادنا. آپ دیکھیے نور کی بات ہو رہی تھی، اندھیروں سے نور کی طرف لائیں. اب اللہ نے اسی نور کا تذکرہ کیا ہے. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اس قرآن کو ہم نے نور بنایا ہے، اس وحی کو ہم نے نور بنایا. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اس نور کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو ہم چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں. اس آیت میں بتلایا اللہ تعالی ہدایت دیتا، اور آگے بھی آ رہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً اے نبی آپ صراط مستقیم ہی کی طرف رہبری کرتے ہو. آپ عجیب بات ہے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں دونوں جمع کر دیا. نہدی ہم ہدایت دیتے ہیں، لتہدی آپ ہدایت دیتے ہو. یہ کیا ہے؟ ہدایت اللہ دیتا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں؟ اگر آدمی کو واقعی دین کا علم نہ ہو، آدمی یہاں پر ٹھوکر کھا جائے گا. ہدایت دو طرح کی ہے، ایک ہے توفیق اور دوسرے ہے ارشاد. اس کو سمجھیں، یاد رکھیں اس کو. ایک ہے ارشاد اور دوسرے ہے توفیق. ارشاد کا مطلب ہوتا ہے بتلانا، راستہ دکھانا، اور توفیق کا مطلب ہوتا ہے راستے پر چلانا. نبیوں کا کام کیا تھا؟ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ مانو، یہ مت مانو. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرنے والے ہو، آپ ان پر ڈاروگا نہیں، آپ کا کام بتلانا ہے. انما انت منذر، آپ تو بس لوگوں کو خبردار کرنے والے ہو، آپ کا کام لوگوں کے دلوں میں ہدایت کو ڈالنا نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ جسے چاہو اسے ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے پسند کرتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے نفی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کی اور اللہ کے لیے ہدایت بیان کی. مطلب اللہ تعالیٰ دلوں میں ہدایت ڈالتا ہے، آپ نہیں ڈال سکتے. اگر آپ کے بس میں ہوتا تو ابو طالب کے دل میں ایمان ڈال دیتے. نہیں. تو ایک ہدایت ہے راستہ بتانا، تو آپ نے بتلایا یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ شرک ہے، توحید، یہ گناہ ہے، یہ نیکی. لیکن لوگوں کو اس پر چلانا، لوگوں کے دل میں ہدایت ڈالنا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو پہلے حصے میں بتلایا جا رہا ہے نہدی بہ من نشاء من عبادنا. رہبری تو اللہ نے سب کے لیے بھیجی بھائی، لیکن توفیق اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. جس میں طلب ہوتی ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، جس میں طلب ہوتی ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اس قرآن کو، اس وحی کو ہم نے نور بنایا ہے جس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اس کو ہدایت نہ بھی ملے تو وہ اللہ کا بندہ رہتا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ کا بندہ ہے. وہ نہیں مانتا ہے اس کا قصور ہے، لیکن ہے وہ بندہ اللہ کا. اللہ کی بندگی سے فرار کو اختیار نہیں کر سکتا ہے. نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم. اور یقیناً اے نبی آپ بالیقین صراط مستقیم ہی کی طرف رہبری کرتے ہو. آپ رہبری کرتے ہو، توفیق ہم دیتے ہیں. یہ دونوں میں جمع ہے. رہبری آپ کی ہے، توفیق ہماری. آپ کی رہبری کے بعد بھی کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری توفیق ان کو نہیں ہے. ہماری توفیق کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان میں طلب نہیں ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اللہ نے کیا کہا؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ.
اور اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اللہ کی طرف تو پلٹا نہیں, اللہ کیوں ہدایت دے؟ ہدایت گیری پڑی چیز ہے, کسی کو بھی دے دے, سب سے قیمتی چیز ہے, سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ یوں ہی دے دے گا کسی کو؟ تو طلب جہاں ہوتی ہے وہاں حصول ہوتا ہے. لہذا یہاں پر فرمایا کہ آپ یقیناً صراط مستقیم کی طرف رہبری کرتے ہو. صراط اللہ, دیکھیے وہاں پر کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي, یہ میری سیدھی راہ ہے. یہاں کہا صراط اللہ, اس اللہ کی صراط, تو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رہبری دے رہے ہیں وہ صراط مستقیم کی ہے. تو آپ نبی سے مستغنی ہو کر صراط مستقیم نہیں پا سکتے. لب لباب کیا ہے بات کا؟ خلاصہ کلام, نبی سے محروم ہو کر, نبی کی رہبری کو چھوڑ کر صراط مستقیم پانا ناممکن ہے. صرف قرآن پکڑ کے نہیں چلے گا, قرآن کے ساتھ نبی کا فرمان بھی ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اس اللہ کی راہ, اس اللہ کا راستہ کہ جو آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے. وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ مالک ہے آسمان و زمین کا. آسمان و زمین میں جو بھی ہے اس کا ہے, ذرے سے لے کے پہاڑوں تک, اور بادل اور آسمان اور ساری چیزیں, سورج چاند, سب اس کا ہے. الا الی اللہ تصیر الامور, اور خبردار سارے امور پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں. جتنے کیس ہیں وہ سب ججمنٹ کے لیے اللہ کی طرف جاتے ہیں, چاہے دنیا کے ہوں یا آخرت کے. سارے معاملات کا فیصلہ اللہ کرتا ہے. تو اگر آج تم اللہ کے راستے کو چھوڑ کے کچھ اور راستہ اختیار کیے ہوئے ہو تو یاد رکھو اللہ کے فیصلے سے تم بھاگ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ کائنات میں چلتا ہے. آج اگر تم نے اللہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چنی تو سارے معاملات اللہ کے پاس فیصلے کے لیے جاتے ہیں, اور قیامت کے دن وہ تمہارے معاملے میں فیصلہ کرے گا. تمہارا گمراہی کو اپنانا یوں ہی نہیں جائے گا, قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف رہبری کرتے ہیں. لہذا آپ کی تعلیمات کو اپنانا صراط مستقیم کو اپنانا ہے. قرآن کے فہم کے لیے نبی کا فرمان ضروری ہے. اور آگے آئیے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. فخط خطا, آپ نے ایک لکیر کھینچی. فخط خطا وخط خطین عن یمینہ, دو راستے آپ نے دائیں طرف اس کے کھینچے. وخط خطین عن یسارہ, اور دو راستے آپ نے بائیں طرف کھینچے. دو لکیریں آپ نے بائیں طرف بنائی, دو دائیں طرف بنائی. فقال هذا سبیل اللہ, ثم وضع يده في الخط الاوسط, اور پھر آپ نے اپنی انگلی بیچ والے راستے پر رکھی, بیچ والی لکیر پر رکھی, اور کہا هذا سبیل اللہ, یہ اللہ کی سبیل ہے, یہ اللہ کی سبیل ہے. ثم تلا هذه الآیہ, پھر آپ نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میری سیدھی راہ ہے, تم اسی پر چلتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور دوسری راہوں میں, ان راہوں میں مت نکل جاؤ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, یہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی. ایک راستہ, ایک لکیر سیدھی, دائیں بائیں, اس طرح سے لکیریں کھینچی, یعنی یہ راستے ان میں تم چلو گے اس سے دور ہو جاؤ گے, سیدھے راستے سے دور ہو جاؤ گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویژول ایڈ جس کو آپ کہتے ہیں کہ تعلیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جیسے یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ نے زمین پر لکیر بنائی, یہ اصل ہے. اس طرح کی جو بلیک بورڈ پہ, وائٹ بورڈ پہ معلم سکھائے اس کے لیے اصل ہے, یہ حدیث اس کے لیے اصل ہے.
کہ بھئی کیوں کر سکتے ایسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر بنائی، دائیں طرف دو، بائیں طرف دو، اور اس پہ ہاتھ رکھ کے کہا دیکھو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ اللہ کی راہ ہے، تم اسی کو اپناؤ، اسی کی پیروی کرو۔ تو تعلیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کیوں بٹے گی؟ اس راستے کو چھوڑ کر ان راہوں میں نکلنے کی وجہ سے۔ کلہم فی النار، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک کے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک جو جنت میں جائیں گے کون ہے؟ جو جہنم میں نہیں جائیں گے جنت میں جائیں گے وہ کون ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، وہ جو اس راستے پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب ایک اور چیز سامنے آئی، قرآن کی تفصیل کے لیے نبی کا فرمان اور اس کی عملی تطبیق کے لیے صحابہ کا طرز عمل ہے۔ یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں یاد رکھیں، یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کی پیروی، لیکن قرآن کی پیروی نبی سے مستغنی ہو کر نہیں، بلکہ نبوی تفصیل، نبوی تشریح اور نبوی عملی تطبیق کے ذریعے سے۔ اللہ نے نبی کو قرآن دیا سمجھانے کے لیے، تو نبی نے جو سمجھایا وہ بھی لینا ضروری ہے، لیکن سماج میں اس کو کیسے نافذ کیا گیا، اس سماج میں کون تھا؟ صحابہ۔ تو اس دین کی، اس تفہیم کی تطبیق کیسے ہوئی؟ یاد رکھیں ان الفاظ کو۔ اس ربانی تعلیم کی تفہیم، نبوی تفہیم، اس کی عملی تطبیق صحابہ نے کی ہے۔ تو یہ جو پوری تین چیزیں ہیں کہ قرآن اور سنت اور فہم سلف، سلف کون؟ صحابہ، اور پھر وہ جو ان کے بعد ہے، لیکن اصلاً سلف صحابہ ہیں، جن میں سب سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ تین چیزیں اصل ہیں جو ان تینوں روایتیں اور آیات سے ہم نے سمجھا کہ اللہ نے پہلے قرآن کا ذکر کیا ہدایت کے لیے، اندھیروں سے نکل کے اجالے میں آنے کے لیے، لیکن اسی کے ساتھ بتلایا کہ آپ کا کام ہے نکالنا ہے۔ تو قرآن و سنت دونوں ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے بتلایا کتاب، لیکن کتاب کے ساتھ ساتھ بتلایا نبی۔ پھر یہاں پر اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی اپنے ساتھ صحابہ کو بھی آپ نے جوڑا کہ صحابہ بھی ہدایت والے راستے پر تھے۔ اس لیے جب ہدایت مشتبہ ہو جائے، دیکھیے سمجھنا کیا ہے اس میں، آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا، وہ لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں، وہ لوگ جنت میں جائیں گے امت کے اختلاف کے وقت میں، جو اس دین پر، اس فہم پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو جب ہدایت مشتبہ ہو جائے، کنفیوژن بڑھ جائے، اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے جب اختلافات امت میں بڑھ جائیں، ان اختلافات سے خروج اور نجات کے لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی اور صحابہ کا طرز عمل کیا تھا۔ جب ہم صحابہ کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو پھر ایسے وقت میں بدعات اور شبہات سے بچنے کے لیے صحابہ کا طرز عمل ہمارے لیے مشعل راہ اور نور بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے جب اپنے سے صحابہ کو جوڑا، ہم بھی نبی سے صحابہ کو الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اہل علم کیا فرمایا؟ شیخ البانی کہتے ہیں دیکھو اللہ نے جوڑا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المؤمنین صحابہ کا راستہ۔ جب اللہ نے نبی کے ساتھ صحابہ کو جوڑا، یہاں پر نبی نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا، ہم کون ہوتے ہیں الگ کرنے والے؟ ہم بھی صحابہ کو جوڑتے ہیں نبی سے، کہ نبی کی سنت اور صحابہ کا فہم، قرآن و سنت کی پیروی کرنا ہے، لیکن اس پیروی میں جب کنفیوژن پیدا ہو جائے اختلاف امت کی وجہ سے، آرا و اعمال کا اختلاف ہو جائے، امت میں ٹکڑے ٹکڑے فرقے فرقے ہو جائیں، اس سے نجات کے لیے صراط السوی، سیدھے راستے کی پیروی کے لیے کیا ہے
کتاب و سنت کی پیروی اور سلف کا فہم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مستقیم. اسی لیے آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی تفصیل افراد سے کی. اهدنا الصراط المستقیم. آگے کیا بتا کون سی صراط؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. تو یہ افراد ہیں، اسی لیے صراط مستقیم کی تفصیل میں اللہ نے اشخاص اور افراد کو بیان کیا. صحابہ کا مجموعی فہم یہ ہمارے لیے صراط مستقیم ہے. قرآن و سنت اصل ہے اور اس اصل کی تطبیق کے لیے صحابہ کو دیکھنا ضروری ہے اشتباہ شبہات کے وقت میں. لہذا یہ پوری باتیں ان 3 آیتوں میں آپ دیکھیں گے یہ قرآن ہے کہ 3 آیتیں ہیں 151 سے لے کر 153 تک. ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کتنی اہم باتیں بیان کی ہیں. اگر ان احکام کا التزام اگر عالمی طور پر سماج کریں تو جان و مال، عزت آبرو اور عقائد اور رسم و رواج کے اعتبار سے ساری خرابیاں مٹ جائیں. لہذا ان چیزوں کا اہتمام کرنا صراط مستقیم کی پیروی ہے. یہ 10 چیزیں اصل ہیں اور اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے اور علماء نے ان 10 باتوں کو کہا یہ ہے الوصایا العشرہ. یہ اللہ کی 10 وصیتیں ہیں اور یہ بہت اہم آیتیں ہیں. ان کی تفصیل کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں عملی طور پر ان کی تطبیق کرنا یہ ہماری نجات اور فلاح کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن کریم کے سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دین کا علم حاصل کرنے اور ایسی مجالس میں آنے کی توفیق دے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.